قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی فارغ نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا جتنا بڑا فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس نے اپنی حکومت کو وہ بنایا ہوا تھا، وہ بھی موسیٰ کے رب کے بنائے ہوئے راستے میں ڈوب گیا۔ تو یہ جتنا بھی شور شرابہ ہے یہ خب ایسی ہے، اور ہمیں سب کو مل کے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیوس، جو بھی ہے جو صحیح اپنے دین کو جانتا ہے، وہ اس دنیا کی نجات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نجات کوئی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے نمائندے کے۔ اسی کے انتظار کی طرف عزیزان محترم ہمیں بڑھنا ہے، اور ہمیں اسی طرف جانا ہے، اور ہم اس طرف سمجھیں، اپنے آپ کو بابصیرت رکھیں اور اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں۔ ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے اس دور کے اندر، ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ وقت خادم تھا مسجد کوفہ کا، اور اس زمانے میں نجف کے 2 قبیلوں میں اختلافات ہو گئے، اس کی وجہ سے مسجد کوفہ کے زائر کم ہو گئے، تو کوئی جب آتا نہیں تھا تو ظاہر ہے خادم تھا بیچارہ، جو ہے وہ فقر کی حالت میں آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تو بہرحال امام کی خدمت میں کہا مولا میں راضی رہوں گا اس مشکلات پہ اگر آپ مجھے اپنی زیارت کروا دیں، یعنی اگر یہ تکلیف مجھے دینی ہے، اس تکلیف میں رہنا ہے تو پھر میں راضی ہوں، مگر زیارت تو کرا دیں۔ آج شب تھی، رات تھی، مسجد کوفہ تھا، وہ جہاں پہ وہ مقامات ہیں، جہاں حضرت نوح کا مقام ہے کشتی کے رکنے کا، پھر وہ کہا میں وہیں پہ تھا، تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ 2 لوگ جو ہے وہ مسجد میں آئے، ایک چہرہ اتنا نورانی تھا اور میرا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں مجھے مصلی دیا جہاں نماز دی، اور وہ جہاں مولا متقیان قضاوت کیا کرتے تھے اس کے مقام پر مجھے لے گئے، کہا کہ مصلی بچھاؤ، کہنے وہ بچھایا، بڑا نورانی سا مصلی تھا، اس ہستی نے نماز پڑھی، نور اتنا تھا کہ میں دیکھ نہیں پایا چہرے کو۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اچانک سے ایک کرسی لگ گئی اور امام اس پہ تشریف فرما ہو گئے، میری طرف کہا کہ جو تم نے کہا تھا، جو تم نے حاجت کی تھی وہ تو پوری ہو گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خوب یہی حاجت تھی کہ زیارت ہو جائے، خوب یہ تو پوری ہو گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھ سے اس جلوے کو دیکھ کے کچھ بولا ہی نہیں گیا، کچھ مجھ سے کہا ہی نہیں گیا، اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں وہی تاریکی ہے جو تاریکی تھی۔ عزیزان محترم، تمنا کرنا امام کی یہ بہت مہم ہے، آپ کو اس یقین پہ پہنچنا کہ ہمارا امام، ہمارے وقت کا امام حاضر ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ صاحب زندہ ہے، آپ کا صاحب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، تو پھر خوف کیسا، پھر خطر کیسی؟ اس پوری دنیا میں وہ واحد اللہ کا نمائندہ ہے جو اپنے نظام کی خود حمایت کر رہا ہے، خود حمایت کر رہا ہے۔ جو اس کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ انہیں خود لے کر جا رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیا ان جوانوں نے، کیسے کر لیا، یہ کیسے اس مقام پہ کوئی جوان پہنچ جاتا ہے کہ ہواؤں کے نظام کو چیر دیتا ہے، کیسے یہ اتنی ترقی اپنے اندر حاصل کر رہا ہے جوان؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے امام ہے۔ جب وہ امام کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ساری چیزیں کھول رہا ہے۔ یہ علم اور دانش، جسے ہم دانش کہتے ہیں، جسے ہم علم کہتے ہیں کہ بہرحال انسان کو اب ضرورت نہیں ہے، انسان بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، کوئی بھی علم بغیر سرپرستی امام کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کھوکھلے ہیں، جتنے بھی علم ہیں یہ کھوکھلے ہیں۔ یہ انسان، ابھی تو انسان نے علمی طور پر کچھ ارتقا ہی نہیں کیا جتنا بھی کر رہا ہے۔ ویسے بھی روایات میں کہ جتنی بھی ترقی کر لے گا یہ صرف 2 لفظ ہوں گے، اور جب امام تشریف فرمائیں گے تو 25 حروف تک عقلیں رشد کریں گی۔ کہاں پہنچے گا انسان؟ خوف کیسا؟ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یقین کی منزل پہ نہیں پہنچ رہے۔ بحیثیت مسلمان، آپ اسلام کی بات، آپ فرقے کی بات ہی نہ کیا کریں۔ اسلام، اصل حقیقت اسلام فرقہ ہے ہی نہیں، حقیقت اسلام تو ایک امت واحدہ ہے، اور اسی امت واحدہ میں ہمیں سب کو جمع کرنا ہے، خود بھی جمع ہونا ہے،
کیونکہ جب ایک کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ایک سب کے لیے مشترک ہے، یہ سب کے لیے مشترک ہے، یہ 12واں امام سب کے لیے۔ اب اگر کوئی فرقہ اس 12ویں کی مخالفت بھی کرتا ہو، سمجھ لو کہ یہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، یہ اللہ کے حدود سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ گھبرائے نہیں کہ کچھ نہیں ہونا۔ ویسے بھی یہ ایک معرکہ جو کربلا میں پیش آیا ہے یہ بہت بڑا معرکہ تھا، اور اب یہ دوسرا معرکہ پیش آنے والا ہے کہ جو سب سے بڑا معرکہ ہے۔ خوب ظاہر ہے سختیاں تو ہیں، تحمل بھی ہے، برداشت بھی ہے، لیکن جب آپ اپنے وجود میں اس نظام کو حاکم کریں گے، وجود خود بخود ظہور کرے گا، اور جب یہ ظہور کرے گا تو آپ کو خود بخود نجات کی طرف